بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ استقامت ایک ایسے عزم، ایک ایسے ارادے اور ایک ایسی عزیمت کا نام ہے کہ بندہ جس چیز پر، جس بات پر ڈٹ جائے، گردن کٹ جائے لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے پر نزول فرماتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ اللہ کے انعامات لے کر نازل ہوتے ہیں کہ تمہیں نہ غم ہے، نہ خوف ہے، نہ حزن ہے، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت کا حکم حل اہل علم، اہل عقل اور اہل ایمان کو ہے، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فاستقم کما امرت، تم ویسے ہی ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور انہی احکامات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احکامات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود میں یہ لفظ ہے نا، فاستقم کما امرت۔ حضرت ابو حفص سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو فرمایا کہ استقامت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثابت قدم رہو، اگرچہ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو پھر بھی ثابت قدم رہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ فاستقم کما امرت میں فرمایا کہ عزم صادق کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ صالحین کرام میں سے کسی کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے سورہ ہود و ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ آصل نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ کیا آپ ان صورتوں میں انبیاء کرام کے قسم اور قوموں کی ہلاکت کے ذکر کے باعث بوڑھے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان الفاظ فاستقم کما امرت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ لہذا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدات کے ابتدائی مراحل طے کرنے کے بعد یہ خطاب کیا گیا اور آپ سے استقامت کے اصولوں کا مطالبہ کیا گیا، بالکل اسی طرح عابد و زاہد، علماء اور فقہا سب کے سب مقربین کو اللہ تعالیٰ نے ان مشاہدات کا ایک بڑا حصہ عطا فرمایا ہے۔ استقامت اور عزیمت کی بہت بڑی مثالیں ہیں۔ انسان کسی ایک بات پر استقامت اختیار کر لے، کہتے ہیں کہ جس طرح کی استقامت شیطان نے اختیار کی ہے، انسان اگر استقامت اختیار کر لے تو ان کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ شیطان کی استقامت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ الفاظ کہوں گا، کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، ہر حال میں اس نے اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ وہ ایک لمحہ، ایک لحظہ اور ایک ساتھ کے لیے بھی غافل نہیں ہے انسان کو گمراہ کرنے کے کام میں۔ یہ استقامت اگر انسان اختیار کر لے تو ویسے بھی آدم کی اولاد ہونے کے ناطے مسجود ملائک ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے مقام تیرا۔ اقبال نے کہا نا کہ فرشتوں سے بڑھ کر انسان کا مقام، لیکن اس میں محنت بہت زیادہ لگتی ہے، استقامت ہے۔
وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر قائم رہتے ہیں۔ پھر آزمائش کڑی سے کڑی ہو، وہ یہی فرماتے ہیں، یہی کہتے ہیں، یہی ان کا نظریہ اور سوچ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اس کو لے جانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کتنی کڑی آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گزارا۔ وَإِذِ ابراہیم رب بکلمات تامات قال انی جاعلک للناس اماما۔ ان آزمائشوں سے گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ان کو نبی بنایا، ان کو ایک منصب رسالت اور منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، سب کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا طائف کا دن۔ جب آپ طائف کے سرداروں کو تبلیغ دین کرنے کے لیے گئے تو ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کا جسم لہولہان ہو گیا، اور فرشتوں کے جند پہاڑوں کے، آسمانوں کے سارے فرشتوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حکم ہو تو ان طائف کے پہاڑوں کو تہ و بالا کیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ تو لہٰذا آپ نے وہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری صعوبتیں برداشت کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقامات عطا کیے جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور فرمایا نا، سارے انبیاء کی تکالیف کو، مصائب کو، آلام کو، مشکلات کو ملا کر جمع کر کے ان سب کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا بار مجھ پہ ڈالا گیا۔ تو اس لیے استقامت اختیار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ تکلیفیں سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ جن نے کہا نا انا للہ و انا الیہ راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ بس ان چیزوں کو دیکھیے، دل کو قرار اور صبر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔